من يهدي الله فلا مضل له الله أكبر. عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی ہمارے نبی پر ایک مرتبہ آواز میں درود پاک پڑھیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بعد الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا قاسم رزق الله، صلاة وسلاما عليك يا نور من نور الله، صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وآل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صاحبو، جیسا کہ آپ نے سنا اور پچھلے 46 ایئر سے اس تاریخ کو جانتے ہیں، شہر گلبرگہ شریف کی وہ مرکزی جماعت جس جماعت کے لیے حضور نور پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما انا علیہ واصحابہ، ما انا علیہ واصحابہ، یعنی میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہو وہ جماعت کامیاب ہے. ما انا علیہ اہل السنہ واصحابہ والجماعت، اہل سنت والجماعت. کہنے والے کہیں گے، ابھی جیسے میں مولانا کی بیان کو لے کر چلتا ہوں تاکہ مولانا کا بیان مکمل ہو سکے، کیونکہ میں طالب علم کے انداز سے آیا ہوا ہوں حضرات کے درمیان، اگرچہ کہ پہلی مرتبہ ہوں، لیکن شہزادے فاروق اعظم امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ جو جاویدانے کے بانی مبانی فاؤنڈر ہیں، اس در کا بھکاری ہوں. خود پہ رقم خاطہ پدرواز یوسف دراز بن پراز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حاضر ہوا ہوں. اس شہر گلبرگہ کی جماعت مرکزی جماعت اہل سنت والجماعت جو محبان مصطفیٰ و اہل بیت و اولیاء کرام کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس مجلس کے تمام ذمہ داران کا، تمام رفقا کا دل کی امیر گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہو کہ اس طالب علم کو انہوں نے طلب کیا حیدرآباد کی سرزمین سے، اور ساتھ ساتھ زیب سجادہ حضرت العلامہ مولانا حافظ قرآن آئیے ذیشان علی بابا علی حسینی صاحب قبلہ اکرم اللہ فیض العالیہ کا بھی
کیوں کہو تو بیٹا نہ ہوگا. یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں، یاد رکھ لے کہ شہر گلبرگہ والوں کی تعریف کرو، یہاں کی مجلس کی تعریف کرو تاکہ مجھے دوبارہ بلایا نہیں، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں. وہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کے بندوں کا شکر بجا رہا ہو تاکہ رب بھی راضی ہو جائے. رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں تو رسول اللہ کی سنت بھی زندہ ہو، رسول اللہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. تو پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بندوں کا بھی شکر بجا لانا. آپ دیکھیں بتاؤ کہ قریب کے حساب سے جیسے میں نے کہا کہ جو زید سجادہ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں تیسری پیڑھی کہ تا عدد میں آ رہا 47واں سال ہے جشن میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. 47واں سال یہ بھی تا عدد میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500 سالہ جشن میلاد کا موقع ہے. تا عدد تاپ کہتے ہیں جو کٹے بغیر تقسیم نہ ہو، کٹے بغیر تقسیم نہ ہو اس کو کہتے ہیں تاپ. اور اتفاق کی بات ہے جہاں میں ان تاریخوں کو گنا تو وہیں پر اگر ہجری ہم دیکھتے ہیں 1447 47ویں ہجری ہے. اگر شمسی اعتبار سے کہو تب بھی تعداد کر رہا ہے 2025. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان کو کس کس آئینے میں بتا رہا ہے. ارے میرے رب کو کوئی ضرورت نہیں تھی، میرے رب نے اعلان فرمایا لو لا تنما خلقت الافلا. اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے اس لیے میں کائنات کو بتا رہا ہوں. اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے اس لیے میں زمین کو بنا رہا ہوں، آسمان کو بنا رہا ہوں، شجر و حجر کو بنا رہا ہوں، ترین پرین چرین سب کو بنا رہا ہوں. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کے پردوں کو نہ اٹھاتا، میں اپنے راز کے پردوں کو نہ اٹھاتا، میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا. اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے اس لیے میں اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا ہوں. جیسے مولانا نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا. کیوں؟ نور محمدی تھا، نور محمدی تھا. تو حضرت امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمۃ الرحمان نثر کے ساتھ ساتھ نظم تحریر فرماتے ہیں اور یہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جس کتاب کو مدینۃ الرسول میں روضہ رسول میں مواقع شہید کے سامنے بیٹھ کر تحریر فرمائی اور اپنے شیخ طریقت کے سامنے رکھا تو شیخ طریقت نے کہا کہ اے انوار اللہ یہی تو میرا ایمان و ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا عقیدہ ہے. لفظ بلفظ وقت وقت جب آپ کے شیخ طریقت نے پڑھا تو کہا کہ اس کتاب کا نام انوار احمدی رکھا جائے، اس کتاب کا نام انوار احمدی رکھا جائے. آپ تحریر فرماتے ہیں اس انوار احمدی کے مسدس میں جسے رباعی کہتے ہیں اسی طرح آپ مسدس تحریر فرمائیں. نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال، نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال. محمد رکھا اس کا نام حمد اللہ یزال، محمد رکھا اس کا نام حمد اللہ یزال. زمین میں محمد پکارا تو آسمان میں احمد پکارا. محمد نبی نقطہ نہیں ہے، احمد نبی نقطہ نہیں ہے. کیوں؟ میرے رب کو یہ کہا نہیں کہ میرے نبی کے نام میں نقطہ آ جائے تاکہ کسی زمانے کا کسی بدلا میرے نبی کی شان میں کوئی حق لا سکے. اس لیے میرے نبی کے نام میں میرے رب نے بغیر نقطے کے بنایا. زمین میں محمد پکارا تو آسمان میں احمد پکارا. اسی طرح حضرت پانی جامع میں تحریر فرماتے ہیں
بھی عالم میں، یہ جو مولانا فرما رہے تھے اپنے ناطیہ کلام میں، ماتم چل رہا تھا ابلیس کی محفل میں، لیکن آمینہ کے آنگن میں شہنائی بج رہی تھی۔ حضرت باغ جنت حضرت فرماتے ہیں دھوم تھی عالم میں، خورشید چاند تالے ہوا، دھوم تھی عالم میں، خورشید چاند تالے ہوا، ہاں کرے تعظیم اب، ہاں کرے تعظیم اب، نور قدم تالے ہوا، ہاں کرے تعظیم اب، نور قدم تالے ہوا۔ یہ نبیوں کا امام ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دنیا میں بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اللہ کے پاس کتاب لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، قانون لے کر آئے، دستور لے کر آئے، آئین لے کر آئے، لیکن جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر جل وگر فرمانا تھا، جل آسروز فرمانا تھا، ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارکہ سے آپ کو پیدا کرنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں بنایا، ایسے نہیں بنایا۔ کیوں؟ حضرت آدم نبی علیہ السلام کی نبوت، آپ کی رسالت ایک حد کے لیے معین تھی، ایک قبیلے کے لیے معین تھی، ایک ریاست کے لیے معین تھی، اگر تمام انبیاء و رسول کے لیے ایک قبیلہ، ایک قبضہ، ایک ملک، ایک ریاست، ایک کنٹری تھی، لیکن جب میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میرے رب نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں تک میرے خدا کی خدائی کام کرتی ہے وہاں تک میرے مصطفی کی مصطفی کام کرتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نبی کا میلاد مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، کل قیامت تک منائیں گے اور ہماری موسم نسلوں کو سکھا کر جائیں گے۔ اگر کھانے کے لیے کھانے کا دانہ نہ ملے، پانی پینے کے لیے پانی نہ ملے، سب چھپانے کے لیے سایہ نہ ملے، پتن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نصیب نہ ہو، دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے جانے نہ دینا، دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے جانے نہ دینا، یہ وہ دامن مصطفیٰ ہے جب آدم کے ہاتھوں میں تھا فرشتوں نے سجدہ کیا، دامن مصطفیٰ نوح کے ہاتھوں میں تھا، کشتی پہاڑ جو دیے تو کشتی سمندر میں تیرتی رہی، دامن مصطفیٰ ابراہیم میں تھا، آگ جلا نہ سکی، دامن مصطفیٰ حضرت موسیٰ میں تھا، فرعون نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا، دامن مصطفیٰ عیسیٰ میں تھا، روح اللہ بتایا گیا، دامن مصطفیٰ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ عنہم اجمعین تھا، امہات المؤمنین بتائی گئی، امہات المؤمنین مطلب کیا؟ آج ہمارے گھر بچے ہوں تو ہم ان کے ماں باپ کہلاتے ہیں، وہ ہماری اولاد کہلاتی ہے، بڑی بات کرتے ہیں جیسے مولانا نے کہا، گستاخیاں کرتے ہیں، ارے کرتے رہو۔ جس وقت ہم جامعہ میں پڑھا کرتے تھے ہمارے اساتذہ اجلہ، بڑے بزرگ اساتذہ جو ہم نے زانو ادب طے کر کے علم حاصل کیا، وہ اساتذہ فرمایا کرتے تھے بابا پتھر اسی درخت کو مارا جاتا ہے جس درخت پھلدار ہوتا ہے، کانٹی کے جھاڑ کو پتھر مارتا نہیں مارتا، وہی املی کے جھاڑ کو پتھر مارا جاتا ہے، وہی کیلی کے جھاڑ کو پتھر مارا جاتا ہے۔ کیوں پتھر مارا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو پتھر مارے وہ پھل گرے تو ہم کھائیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے علماء پر، مشاہدین پر، سادات کرام پر بھی اگر ایسے فتوے لگائے جائے تو ہم بزدل نہیں ہوتے، ہمارا سینہ اور کشادہ ہو جاتا ہے، ہمارا سینہ مصطفیٰ کا مدینہ بن جاتا ہے، اور ہم تمہیں چکن جواب دینے کے لیے تمہارے پاس تھے، ہے، تازہ میں زیست رہیں گے جب تک اللہ
کوکھ سے جنم دینے والی اولاد کی ماں نہیں کہلائے گی، بلکہ اے محبوب قیامت تک آنے والے تمام مومنین مومنات کی ماں کہلائے گی۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارک کا نام لیا جاتا ہے تو ام المومنین کہا جاتا ہے، ام المومنین کہا جاتا ہے۔ نبی کا دامن تھا امہات المومنین بنائی گئی، نبی کا دامن ابو بکر کے پاس تھا تو صداقت میں ممتاز ہوئے، نبی کا دامن فاروق اعظم کے ہاتھ میں تھا، عدالت کے پہیہ بن گئے، نبی کا دامن عثمان غنی کے ہاتھوں میں تھا، سخی بن گئے، نبی کا دامن علی کے ہاتھ میں تھا، شجاعت کے علم بردار بن گئے، نبی کا دامن حسنین کریمین کے ہاتھوں میں تھا تو فرمایا گیا الحسن والحسین سیدنا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو نبی کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے والے، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے